السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ فیل کے متعلق ہے، اور سورہ فیل جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی کل 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور سورہ فیل جو ہے اس سورہ میں دینوی سزا کا بیان ہے کہ کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ابرہہ کے متعلق ہے کہ ابرہہ نے جو کام کیا اس کی سزا اس کو اس دنیا میں ملی۔ اور یہ جو واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اس صورت میں، جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ واقعہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 22 محرم بروز اتوار کو پیش آیا۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کے شان نزول کے متعلق ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی کہ وہ کیا واقعہ تھا اصحاب فیل کا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق 50 روز پہلے، بعض کے نزدیک 55 روز پہلے، اور بعض کے نزدیک 40 روز پہلے، اور بعض کے نزدیک 1 ماہ ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تفسیر حقانی اگر ہم دیکھیں تو تفسیر حقانی والے لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جس سال گزرا ہے اسی سال میں 1 مہینہ 25 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی سال میں 1 مہینے کے 25 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا ہے، مگر چونکہ معجزے کا قانون کیا ہے؟ معجزے کا قانون ہے کہ وہ نبی کی نبوت کے بعد اس کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے یا نبی کی ولادت سے پہلے جو معجزہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو واقعات پیش آتے ہیں اور جو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ خلاف عادت ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ بھی عینی معجزہ تو نہیں ہوتا بلکہ معجزے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب جو بعینی معجزہ نہیں ہے اور جو معجزے کی طرح ہے تو محدثین جو ہیں وہ اس کو ارہاس کا نام دیتے ہیں، اور ارہاس جو لفظ ہے وہ ارہس سے ہے، اور ارہس یا ارہاس کا معنی ہوتا ہے سنگ بنیاد۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے اصحاب فیل کا وہ ارہسات میں سے ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے اس واقعے کے اصحاب الفیل کی، اس کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نقل فرمائی ہے اس واقعے کی تفصیل کہ ملک یمن پر جو ملوک حمیر کا قبضہ تھا، یہ مشرک لوگ تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا جو بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس وقت کے نصارہ جو تھے، جو اہل حق تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان پر بڑا ظلم کیا۔ اسی نے طویل و عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر اہل حق نصرانیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اس میں ڈال کر جلا دیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ اس کا واقعہ سورہ بروج میں بھی گزر چکا ہے۔ جو اب اگر یہ جو خندق کھدوا کر 20,000 لوگوں کو جلایا گیا تھا، اس کا جو واقعہ سورہ بروج میں ہے، اس میں سے 2 آدمی 2 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر جو ہے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کیسر ملک شام کے پاس گئے اور فریاد کی، ان سے درخواست کی کہ ذو نواس کے مظالم جو ہیں ان سے ہمیں بچا لیا جائے۔ وہ تمام جو مظالم تھے اس کو بیان کیا انہوں نے۔ اس نے حبشہ جو تھا، جو بادشاہ حبشہ تھا، اس کو خط لکھا کہ تم اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر جس میں 2 کمانڈر تھے، اربات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن روانہ کیا۔ اس نے بھرپور حملہ کر کے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا لیا، اور ذو نواس جو ہے وہ بھاگ کر دریا میں کود گیا اور گھوڑے سمیت غرق ہو گیا۔ پھر جو اربات تھا یا ابرہہ تھا، ان کی باہمی جنگ شروع ہو گئی۔ اربات قتل ہو گیا، ابرہہ ملک یمن کا گورنر بن گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا اہتمام ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت جو تھی ادھر کی صنعاء میں ایک بہت بڑا عالیشان کنیسہ یعنی گرجا گھر اس نے بنایا کہ جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اس کو سونے چاندی
کے جواہرات کے ساتھ اس کو سجا دیا گیا اس گرجا گھر کو، اور یہ ایسا گرجا گھر تھا کہ جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ اس نے کیوں تعمیر کروایا؟ اس نے اس لیے تعمیر کروایا تاکہ جو عرب لوگ ہیں اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہوں، وہ اس کی طرف راغب ہوں، اس گرجا کی طرف، اور کعبہ کی بجائے نعوذ باللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کا طواف شروع کر دیں۔ لیکن عرب میں کیا تھا اس وقت کے بت پرستی اور شرک جو تھے وہ غالب آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی عظمت، اس کی محبت ابھی بھی ان کے دلوں میں موجود تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب جو تھے، جن میں سے عدنان، قحطان اور قریش، ان تینوں قبائل میں ایک غصہ آیا کہ یہ اس نے کیا کام کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بجائے اس نے اپنا ایک کنیسہ گرجا گھر کھڑا کر لیا ہے۔ تو یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جا کر اس کنیسے کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق کوئی مسافر قبیلہ رات کے وقت اس کنیسہ کے پاس آ کر ٹھہر گیا تھا اور آگ جلائی تھی، اور آگ جو تھی وہ کنیسے میں لگ گئی تھی، جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا تھا، اس کنیسہ کو، اس گرجا گھر کو۔ اور ابرہہ کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ جو کام ہے وہ کس نے کیا، یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے پھر قسم کھا لی کہ میں بدلہ لوں گا، چونکہ اب اس کے گرجا کو جو تھا وہ جلا دیا گیا تھا، تو اب اس نے پھر بدلہ لینے کا سوچا، اور بدلہ بھی اس طرح کا کہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اب میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابرہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی جو تھا جس کا نام محمود تھا وہ بھی ابرہہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو اور کعبۃ اللہ پر نعوذ باللہ حملہ کر دے۔ اس کے علاوہ 8 اور ہاتھی بھی اس کے ساتھ روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کے گرانے میں ان سے مدد لی جائے۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تو نعوذ باللہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب جو ہے وہ غصے میں آ گیا، مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود یمن میں رہنے والے عرب حضرات جو تھے، جن میں ذوالفقار نامی شخص جو تھا اس کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے لشکر سے جنگ کی مگر شکست کھا گئے۔ ذوالفقار خود قید ہو گیا، پھر آگے روانہ ہوا تو قبیلہ خشعم کے لوگ جو ہیں اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے پر آ گئے، وہ بھی شکست کھا گئے، نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ابرہہ کی جو فتح کے واقعات تھے وہ سن چکے تھے۔ انہوں نے ابرہہ سے طے کر لیا کہ آپ ہمارے بت خانے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، بلکہ تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، اپنا ایک سردار جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مخمس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں قریش مکہ کے اونٹ جو تھے وہ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک سفیر جو ہے حناطہ حمیری شہر مکہ بھیجا۔ حناطہ حمیری جو ہے وہ سفیر ہے، اس کو کہاں پہ بھیجا گیا؟ اس کو شہر مکہ میں بھیجا گیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو کیا کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد نعوذ باللہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حناطہ جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے عبد المطلب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے سردار جو ہیں وہی ہیں۔ حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، البتہ عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے یہ کہا تو آپ میرے ساتھ چلے، میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے، اب چونکہ عبد المطلب بڑے قداور تھے، نہایت خوبرو نوجوان تھے، تو ابرہہ جو تھا آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا۔ پھر اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو سن کر سارا احترام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ عبد المطلب نے کیا عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، انہی کی بات کرنے، مجھے ان کی فکر ہے، ان کا مطالبہ کیا، اور باقی جو کعبۃ اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی فکر ہے۔ اس کی جو ملکیت ہے وہ ایک عظیم ہستی کے پاس ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہے جو اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہوزاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کا جو حلقہ تھا پکڑ کر دعا کی اور اشعار پڑھے اور کہا کہ یا اللہ ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، تو کیونکہ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا، اس وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو، اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ تو ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل بن حبیب جس کو راستے سے پکڑ کر لایا گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا تو جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین میں ہے، یعنی اس کے شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بان جو تھے، اس کی رکھوالی کرنے والے جو تھے، انہوں نے اس کو چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا، ناک میں لوہے کا کڑا تک ڈال دیا گیا، لیکن تمام کوششیں جو تھیں وہ ناکام ثابت ہوئیں۔ اس کو یمن کی طرف چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتا، شام کی طرف چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتا، لیکن بیت اللہ کی طرف وہ نہیں چلتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ جو تھا وہ سب نے دیکھ لیا، سب کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی دکھائی دیں، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ آتے ہی وہ پورے لشکر پر چھا گئے اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیں لشکر پر۔ ایک کنکری نے وہ کام کیا جو بڑی سے بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولی بھی جو ہے وہ اس کام نہیں کر سکتی۔ ان کنکریوں میں زہر کا بارود تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے، جسم میں جو زہر تھا وہ سرایت کر جاتا، پھیل جاتا، ایک دم پورا جو زہر تھا وہ جسم میں، جس کو لگتی سر سے گزرتی ہوئی سرین سے نکل کر زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دے کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، پورا لشکر ادھر بھاگنا شروع ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی اس لیے فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا
اور اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اور بعض مفسرین کے مطابق راستے میں جو مقام خشعم پر وہ جا کر وہ ہلاک ہو گیا، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق اس کو ملک یمن لایا گیا۔ لیکن اس کا کیا حال تھا؟ اس کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ جو تھا وہ جیسے چوزا ہوتا ہے، اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ بعض حضرات نے تحریر کیا ہے کہ محمود ہاتھی جو تھا وہ زندہ بچ گیا تھا، اس کے 2 ہاتھی بان جو تھے وہ جو اس کو اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ رہ گئے تھے، مگر دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کرایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہم اس کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ اب چونکہ اگلی آیت کا جو پہلا حرف ہے واو اور اس پر تشدید ہے، تو اگر ہم نے تذلیل پر ہم نے وقف کر دیا ہے تو ہم اس کو وَأَرْسَلَ ہی پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم تذلیل ہی کے لام کے ساتھ واو کو ملا لیں گے۔ پہلے میں آپ کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، پھر اکٹھا اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا اس کے بھی میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب اس آیت کو کس طرح پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سورہ فیل کے متعلق ہم نے اس کی شان نزول کو بہت تفصیل سے پڑھا کہ کیا واقعہ تھا، کس واقعے کی طرف اس سورہ مبارکہ میں اشارہ ہے، اصحاب الفیل کون تھے، انہوں نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کا نظارہ کروایا لوگوں کو کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ آسان ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ ہم نے اس کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ سورہ ہمزہ کے متعلق ہوگا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس سورت کا بیان پڑھیں گے۔ ہم اپنے آج کے سبق کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ جو ہیں وہ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور اسی طرح ہم اپنے سبق کو جاری رکھ سکیں، قرآن پاک کے متعلق مزید ہم سیکھ سکیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے وہ ہم جان سکیں۔ تب تک آپ سے کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، آپ سب سے اللہ حافظ۔